السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہاں تک آئے ہیں تو ٹائٹل دیکھ کر ہی آئے ہوں گے، اور آپ کو بڑی حیرانی بھی ہوئی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کی طرف دھکیل رہے ہوں۔ یہاں پر ایک قطار بندی ہے ان ماؤں کی، ان باپوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے۔ کسی نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے، کسی نے اپنے نو مولود بچے کو کھویا ہے، کسی نے اپنے ننھے منھے بچے کو کھویا ہے۔ مختلف ایجز میں لوگ اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں، اور ان کا غم سے نڈھال ہوتے ہوئے جو میسیجز ہیں، they are so heart breaking, they are so shaking and shattering۔ اور دوسری طرف وہ میسیجز ہیں، جیسا کہ آج بھی ایک میسیج آیا ہے کہ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ وہ کون سے ماں باپ ہیں؟ وہ ماں باپ ہیں جن کے لیے ان کے بچے اے ٹی ایم سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ایسے بھی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اے ٹی ایم بنا کے رکھا ہے، ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اے ٹی ایم بنا کے رکھا ہے۔ انفارچونیٹلی اگر وہ وہیں رہتے ہیں اپنی ماؤں، اپنے بہنوں کے ساتھ، تو وہ ان پر اتنی روک ٹوک، وجہ کیا ہے؟ ہماری ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور اسی گھر کی بیٹیوں کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں، جو مرضی چاہے کرتی ہے، جیسے مرضی چاہے بے دردی سے اس پیسے کو خرچ کرتی ہیں، اور تو اور آن ٹاپ آف دیٹ اس لڑکے کو شادی بھی نہیں کرنے دیتی۔ حالانکہ وہ شادی کر سکتا ہے، وہ اتنا کماتا ہے کہ وہ آسانی سے ایک فیملی کو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی فیملی آ گئی تو پھر ان کی عیاشی کا کیا ہوگا؟ ان کے بے دریغ پیسے خرچ کرنے کا کیا ہوگا؟ ان میں سے بہت ساری مائیں، بہنیں، باپ فورس کر کے بچے کو باہر کے ملک بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اپنی فیملی کو اٹھانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں ان پر بات نہیں کر رہا ہوں جو جینوئن کیسز ہیں، بات میں ان پر کر رہا ہوں جیسا کہ آسٹریلیا کے ایک لڑکے کا کیس ابھی سامنے آیا ہے، جس نے ایک کانٹیکٹ کیا سوشل میڈیا کے ایک بندے کو اور اپنا کیس اس کے سامنے رکھا کہ میں 7 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کی میں نے حالات اللہ کے فضل و کرم سے بدل دیے، ہم غریب تھے، آج ہم مڈل کلاس ہو گئے ہیں، میرے پاس اتنا ہے کہ میں چند مہینے بیٹھ کر آرام سے چھٹی میں کھا سکتا ہوں پاکستان میں، لیکن میرے ماں باپ مجھے واپس نہیں آنے دیتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں واپس آ گیا تو کہیں ان کا پیسہ نہ بند ہو جائے۔ اگر میں واپس آ گیا اور پھر میں نے کہا کہ میں جاؤں گا نہیں، تو پھر اس پھر کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں 7 سال سے اکیلا آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں، اکیلا، نہ میں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ چین دیکھا، نہ آرام دیکھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کھڑا کر دیا سارا خاندان۔ اور جب میں ایک بریک چاہتا ہوں 1-2 مہینے کا، 7 سال تک میں نے کوئی چھٹی نہیں لی، واپس جاتا ہوں 1 مہینے 2 مہینے کا بریک چاہتا ہوں، اور میرے پاس پیسے ہیں، ایسا نہیں خود بھی کھاؤں گا انہیں بھی کھلاؤں گا، پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا اب نہیں آنا، ابھی نہیں آنا، اگلے سال دیکھنا۔ کیا اتنے بھی بے درد ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ کیا اپنی ذات اتنی زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ کیا اس بیٹے نے 7 سال تک جو کما کے بھیجا اس میں سے آپ نے کچھ سیو نہیں کیا؟ انفارچونیٹلی ایسے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے وہ اپنی دنیا اور آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اور ماں باپ کی بھی دنیا آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح مت کرو۔ اللہ نے اولاد دی ہے نا، تو اس کو ایسے رگڑو مت، کسی کی جان پر اتنا ظلم نہ کرو، آخرت میں سوال ہوگا اس کا۔ ایک ہوتا ہے نا جینوئن ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے عیاشی کر رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، یہ روایت گو کہ ڈائریکٹلی اس کیس کے اوپر نہیں ہے،
لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جو حضور کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور خود بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، کئی دفعہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں. وہ روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفوں کی تقسیم میں، when you are distributing gifts among your children، اپنی اولاد میں برابری رکھو. اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا، اگر دیتا تو بیٹوں کے اوپر بیٹیوں کو فضیلت دیتا. اگر دیتا، فضیلت دی نہیں ہے. یہاں عورتوں کی امپورٹنس جہاں بتائی گئی ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تحفے جیسی چیز میں بھی اولاد میں برابری رکھو. یہاں تو پوری زندگی امتیاز میں گزر گئی ہے کہ ایک کو رگڑو، باقی سب کو عیاشی کراؤ. یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے نا، اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 11997، اور امام بہقی اسے السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، حدیث 11780. امام طحاوی نے اسے شرح معانی الآثار میں روایت کیا ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور اسی طرح امام حارث نے المسند میں، پھر اسی طرح امام بخاری نے اس کو الصحیح میں روایت کیا، کتاب الہبہ و فضلہا، اس میں باب قائم کیا باضابطہ، اور اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئیں، تو اس باب کے تحت یہ حدیث لے کر آئیں. تو بہرحال مقصد کیا ہے کہ بچوں میں جب تقسیم کرو عطیات تو اس کے اندر اعتدال کرو. یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور ہم نے زندگیوں کو لوگوں کے داؤ پہ لگا دیا ہے، کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہو کہ وہ وہاں پر کیسے لائف گزار رہے ہیں، خلیجی ممالک میں. we see it all the time. I have lived there for years. I've seen how these people live in labor camps, how these people live in accommodations. کس طرح وہ مزدوروں کی زندگی گزارتے ہیں. وہ مزدوروں کے کیمپ دیکھیں نا آپ کبھی، آپ کا دل ڈہل جائے گا. یہاں رہتے ہیں لوگ، ایسے رہتے ہیں لوگ، ایسے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز تھرڈ کلاس سٹیزنس. جو مرضی میں آئے آپ ان کو بول دیں، کیونکہ آپ وہاں کے مقامی ہیں. اور یہ پلٹ کے کچھ بول کے تو دیکھیں، ان کو ٹھپا لگا کے واپس نہ بھجا دیں. یہ اس ڈر سے نہیں بولتے کہ کہیں ٹھپا لگا کے واپس نہ بھجا دیں. یہ آپ کے لیے اپنی انا کو مار کے ایک زندہ لاش کی طرح، روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں. اور یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں 2-3 جابس کرتے ہیں یہ لوگ. اپنی جاب کر کے پھر نائٹ آورز لگاتے ہیں. آج کل تو اوبر کا زمانہ ہے، کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی ڈور ڈیش میں کام کر رہا ہے. کیوں کام کر رہا ہے اتنا؟ یہ جب اپنی 9 to 5 کی جاب کر کے گھر باہر واپس جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میری بہن کی شادی ہونی ہے. کہ 9 to 5 کی جاب میں تو ٹھیک ہے، گھر والے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پر وہ شادی کا خرچہ نہیں نکلے گا، اس کا زیور نہیں بنا پاؤں گا. بھائی کو یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھاؤں گا؟ نہ بھی نہیں بول سکتا. it's sad, it's heartbreaking, it hurts. آپ بیٹھ کے کبھی ان لوگوں کی سٹوریز سنیں نا لائف کی. ہم لوگ ون سائیڈڈ سٹوریز سنتے ہیں. انفارچونیٹلی رشتہ دار پھر بھی باز نہیں آتے، رشتہ دار پھر بھی باتیں سناتے ہیں. پھپھو، خالہ، ماموں، چچا، تایا، تائی، چچی. sometimes they make your life miserable. وہ سب سہن ہو جاتا ہے، لیکن گھر والوں کی طرف سے بھی سپورٹ نہ ملے نا تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے. think about it. don't do that to your own child. اپنے بچے کے ساتھ ایسا مت کرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.